ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیزوں اور بزرگوں، جو گندے اخلاق ہیں یعنی باطنی گناہ، ان باطنی گناہ میں ایک گناہ حسد کرنا ہے. حسد یہ عموماً جو ہے تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے. روئے زمین پر دو گناہ سب سے پہلے ہوئے، ایک تکبر، دوسرے حسد. اور یہ جو حسد ہوتا ہے یہ تکبر ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، بلکہ ایک گناہ اور اس میں ملا لیں، عجب کی وجہ سے ہوتا ہے. عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. بھئی حسد اسی سے کرے گا جب اپنے آپ کو یہ جو ہے سب سے باکمال، سب سے عبادت گزار سمجھے گا، تبھی تو دوسرے میں کیڑے نکالے گا. اگر یہ اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھے گا، تواضع والی صفت اس کے اندر ہوگی، تو کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے تکبر، بڑکپنا اس کے اندر، یہ جو حسد کر رہا ہے یہ دراصل یہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب سے اعلیٰ افضل ہوں، باقی سارے لوگ گھٹیا. اور جب میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں، تو اس کو جو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، یہ نعمت تو دراصل ہمیں ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل گئی؟ اچھا، یہ معاملہ یہی نہیں رکتا ہے، یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے حسد کا کہ براہ راست یہ اللہ کے فیصلے پر وار کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے. گویا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ غلط فیصلہ کر دیا. ایک ایسے آدمی کو مال دے دیا، شہر کی سب سے بڑی دکان کیسے ان کو دے دیا، یہ کوٹھی ان کو کیسے دے دیا، یہ گاڑی ان کو کیسے دے دیا، یہ بنگلے کیسے ان کو دے دیا، دنیا کے عہدے ان کو کیسے دے دیا. ہم تو ان سے اعلیٰ ہیں، ہم تو ان سے افضل ہیں. تو گویا کہ اللہ کی ذات پر براہ راست یہ حملہ کر رہا ہے. اور جو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کے اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کے اندر لگا ہوا. یہی کام ابلیس نے کیا تھا. ابلیس کو بھی حسد ہوا. ابلیس جو ہے 7 زمینیں ہیں، 7 زمینیں، جو سب سے نچلی زمین ہے، وہاں اس نے اللہ کی عبادت کرنی شروع کی، اور اس زمین کے چپے چپے پر اس نے جو ہے اللہ کے لیے سجدے کیے. لکھا ہے کہ 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی تھی. اور اس نے اتنی عبادت کی کہ اس عبادت کے ذریعے سے اس کو وہ مقام ملا کہ پھر یہ دوسرے زمین پر آئے. پھر وہاں بھی اس نے اتنی عبادت کی کہ اس کے مقابلے میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا. پھر یہ تیسرے پہ، چوتھے پہ، 7ویں پر، اسی طریقے سے ابھی یہ آگے بڑھتے بڑھتے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. اور یہ ملائکہ کو استاذ تھا. جب فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بتاتا تھا، تو فرشتے سوچتے یہ تھے کہ اگر چلو کوئی غلطی ہو جائے گی تو یہ جو معلم ہے، ہمارا استاد ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت والجلال کا تقرب حاصل کریں گے، اور اپنی معافی اور تلافی اس کے ذریعے سے ہماری ہو جائے گی. اور اللہ کے بعد وہ خود اس کا مقام وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے بعد کسی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، صرف میرا مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے
اس کو کہا کہ سنو، میں آدم کو پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اور زمین کے اندر ان کو اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا۔ بس یہ بات جب سننی تھی تو اس کے اندر عجیب ایک آگ لگ گئی کہ ہم اتنے مقربین میں سے ہیں، اتنی عبادتیں خالص صاحب کے لیے کی ہے، فرشتوں کو تعلیم دینے والے ہم ہیں، تو یہ آدم ایک مٹی کا بنایا ہوا پتلا ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا؟ اللہ رب العزت والجلال نے مزید اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ آدم کا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا اور فوراً اس نے انکار کی لاجک پیش کر دی اللہ کے سامنے، دلیل پیش کر دی۔ کیا دلیل پیش کی؟ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی خاصیت ہی کہ آسمانوں کو چھو لیتی ہے، بلندی چاہتی ہے، اور اس بلند مقام چیز کو آپ ایک گھٹیا چیز کو جو مٹی ہے اس کو کتنے بھی اوپر آپ پھینک دیں پھر آخر وہ جو ہے زمین ہی کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ ایسے جو ہے ارذل اور ایسے جو ہے گھٹیا چیز کو سجدہ کرنے کے لیے مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حسد کی بنیاد پر اور اس بڑکپنا کی بنیاد پر اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کا جو حشر ہوا ہم اور آپ دیکھ تو پتہ یہ چلا عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دل کا صاف ہونا مستقل ایک مسئلہ ہے۔ اگر دل کا صاف ہونا فرض عین ہے، فرض عین ہے، جیسے پانچوں نماز فرض عین، جیسے حج فرض عین، جیسے زکوٰۃ روزہ فرض عین، ایسے دل کا پاک اور صاف کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اگر فرض عین نہ ہوتا تو اللہ رب العزت والجلال ان کا حکم نہ فرماتے، فرمایا من شر حاسد اذا حسد، اور پناہ مانگیے آپ حسد کرنے والے کی حسد سے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ دل کا گناہ ہے، یہ دل کا ایک روگ ہے۔ دل کے اندر جب روگ لگ جاتا ہے، لاکھ آپ عبادتیں کرتے 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 تھک جائیں گے لیکن آپ کو مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے پیڑ ہے، درخت ہے، اس درخت میں اگر کوئی روگ لگ جائے تو اس پر جو ہے دواؤں کا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا۔ آم ہے، آم اگر آنے والا ہے تو دوائیں اس پر چھڑکی جاتی ہیں، اس میں کھاد ڈالے جاتے ہیں، اس کے ہر طریقے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پھل دینے والا بنتا۔ لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا گیا اور وہ روگ یوں ہی لگے رہے تو وہ پیڑوں کو بھی جو ہے بڑھنے سے روکیں گے اور پھل آنے سے بھی روک دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے تو اس روگ کی بنیاد پر اللہ کا تقرب، نمازوں کی مٹھاس، قرآن کے ذکر اذکار کی مٹھاس صبح قیامت تک نہیں مل سکتی ہمیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور فرمایا کہ دل کو پاک صاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہ میں آپ سے تقوی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے دل کی صفائی مانگتا ہوں۔ امام الانبیاء دل کی صفائی مانگ رہے ہیں، کیا ہمیں اور آپ کو دل کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے؟ یہی حسد جب بنتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ حشر ہو رہا ہے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تذکرہ فرمایا کہ والد گرامی ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کے اندر بہت لمبا خواب ہے۔ جب خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے ان قصوں کو مت بیان کر، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ کیوں؟ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے۔ آخر میں بھائیوں کو یہ بات راس نہ آئی کہ باپ کے قریب کیوں اتنا ہے، ان کے ساتھ وہی ہوا، لے جا کر ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ اتنا خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک چیز ہے، دلوں کے روگ کو دور کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا مسجد نبوی میں، دیکھنا وہ جنتی ہے۔ دیکھا کہ ایک صحابی آئے، پھر دیکھا کہ ایک
پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے. 3 دن آپ نے یہی بات فرمائی. ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے ہو لیے ایک کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ دیکھ لے. وہ صحابی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم کچھ دن آپ کے ساتھ قیام کرنا چاہتے ہیں. 3 دن ان کے ہاں پر قیام کیے اور کہا کہ میں پوری رات سوتا نہیں تھا, میں اس چکر میں تھا کہ ان کے معمولات کو دیکھیں کون سے عمل ہیں جو یہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں جنت کی بشارت ان کو سنائی جا رہی. وہ کہتے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا رہا لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے عبادتوں کے اندر, ان کے وظائف میں, ان کے ذکر میں, ان کے نوافل میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرض نماز کے بعد مختصر سنتیں پڑھنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں, پھر اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر اپنے معمولات اور کام میں لگ جاتے ہیں, کوئی عمل ان کا نہیں. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلایا تھا کہ جو شخص ابھی آئے گا وہ جنتی ہے. تو میں اسی تگ و دو میں, میں اسی کوشش میں اور میں اسی فکر میں تھا کہ میں پتہ کروں کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت آپ کو دے رہے ہیں, جنتی ہونے کی جو ہے سرٹیفکیٹ آپ کو دے رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کوئی میرا عمل نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عمل میرا نہیں ہے. بس وہ وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہاں سنو, ایک بات یاد آئی ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ بس یہی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی جو ہے بشارت دے رہے ہیں اور جنتی کو دنیا میں دکھا رہے ہیں. ہم اور آپ اس معاملے کو بہت آسان سمجھتے, بڑا ہلکا سمجھتے ہیں, لیکن حسد جو ہے ہر شعبے کے اندر ہے, ہر شعبے کے اندر حسد ہے. مالداری میں پہنچیں گے تو وہاں حسد ہے. ارے بھائی گاڑی آئی کیسے ان کے پاس, آج کل بڑے مالدار ہو رہے ہیں, لگ رہا ہے کہیں حرام کا لگ گئے. یہ جو ہم ایک دوسرے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, ہم اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی دنیا بھی